بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 70 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورۃ یونس قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے، یہ 11واں پارہ ہے۔ 11ویں پارے کا یہ 12واں رکوع ہے، جبکہ سورۃ یونس کا یہ 7واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملوا من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ وما يعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور آپ کسی حال میں ہوں، آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں مرقوم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور لہٰذا ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظر ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی بڑی چھوٹی چیز اس سے مخفی نہیں، یعنی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سورۃ انعام آیت نمبر 59 میں بھی گزر چکا ہے۔ اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں وہ جانتا ہے۔ اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں مگر کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ آسمان اور زمین میں موجود اشیاء کی حرکتوں کو بھی جانتا ہے، تو انسان اور جنوں کی حرکات و اعمال سے کیوں کر بے خبر رہ سکتا ہے، جو اللہ کی عبادت کے مکلف اور مامور ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ نافرمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبرداروں کا ذکر فرما رہا ہے، اور وہ ہیں اولیاء اللہ۔ یہاں پر اولیاء ولی کی جمع ہے، جس کے معنی لغت میں قریب کے ہیں۔ اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے وہ سچے اور مخلص مومن، جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور معاصی سے اجتناب کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ اس لیے اگلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف ان الفاظ سے بیان فرمائی، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ایمان و تقوی ہی اللہ کے قرب کی بنیاد اور اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس لغت سے ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہے۔ لوگ ولایت کے لیے اظہار کرامت کو ضروری سمجھتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی سچی کرامتیں مشہور کرتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کرامت کا ولایت سے چولی دامن کا ساتھ ہے، نہ اس کے لیے شرط۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر کسی سے کرامت ظاہر ہو جائے تو اللہ کی مشیت ہے، اس میں اس بزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ لیکن کسی متقی مومن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہو یا نہ ہو، اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، اور غم یعنی حزن کا ماضی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے زندگی اللہ کے خوف یعنی اللہ کے خوف کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا اتنا خوف ان پر نہیں ہوگا جس طرح دوسروں کو ہوگا، بلکہ وہ اپنے ایمان و تقوی کی وجہ سے اللہ کی رحمت و فضل خاص کے امیدوار اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی طرح دنیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذتیں انہیں حاصل نہ ہو سکی ہوں گی، ان پر انہیں کوئی حزن اور ملال نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو مطلوبہ چیزیں انہیں نہ ملیں، اس پر وہ غم و حزن کا مظاہرہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی قضاء و تقدیر ہے، جس سے ان کے دلوں میں کوئی قدورت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل قضاء الہی پر مسرور اور مطمئن رہتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ لہم البشر فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔
اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی مطلب دنیا میں خوشخبری سے مراد رویائے صادقہ ہیں، یا وہ خوشخبری ہے جو موت کے فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں۔ رویائے صادقہ سے مطلب ہے کہ سچے خواب، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یاد رکھو جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، کسی چیز کی پیروی کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ محض ظن اور تخمین اور رائے و قیاس کی کرشمہ سازی ہے۔ آج اگر انسان اپنے قوائے عقل و فہم کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائے تو یقیناً اس پر واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت میں دوسرے کیوں کر اس کے شریک ہو سکتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ وہ ایسا ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور بنایا کہ دیکھنے بالنے کا ذریعہ، تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ اور جو کسی کا محتاج نہ ہو اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد تو سہارے کے لیے ہوتی ہے، اور جب وہ سہارے کا محتاج نہیں تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے تو ہر چیز اسی کی مملوک اور غلام ہوئی، پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جسے کچھ مدد اور سہارے کی ضرورت ہو۔ علاوہ ازیں اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے بعد مملوکات کا وارث دیکھنا یا پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو فنا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ مریم ہے، کہ اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ افطرا کے معنی جھوٹی بات کہنے کے ہیں، اس کے بعد مزید جھوٹ کا اضافہ تاکید کے لیے ہے۔ اس سے واضح ہے کہ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی، یعنی اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ جانا، محض دنیا کی عارضی خوشحالی کامیابی نہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ کافروں کی عارضی خوشحالی سے مغالطے کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کر لیں پھر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے، یعنی یہ دنیا کا عیش آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل اور تھوڑا سا ہے جو شمار میں نہیں، اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں، مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کی دنیاوی خوشحالی اور مادی ترقیاں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ قومیں کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ یہ مادی کامیابیاں ان کی جہد مسلسل کا ثمرہ ہیں، جو اسباب ظاہر کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل ہو سکتی ہیں جو اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ علاوہ ازیں یہ عارضی کامیابیاں اللہ کے قانون مولد کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں، جس کی وضاحت اس سے قبل بعض جگہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ یہ دنیا میں تھوڑی سی عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔
محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، سننا، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا پڑھنا اور سننا قبول عام فرمائے، قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.